بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک موذی اور مشکل سے پیچھا چھوڑنے والی بیماری ذیابطیس یعنی شوگر کے متعلق کچھ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ذیابطیس کی اقسام، علامات، وجوہات، ذیابطیس سے بچاؤ کے طریقے اور علاج کے متعلق روشنی ڈالوں گا۔ ذیابطیس کا علاج غذاؤں اور ہربل مفید فارمولوں سے کیسے کیا جاتا ہے کے متعلق بھی آگاہی دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ذیابطیس کے متعلق کچھ نئی چیزیں جان جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں۔ ذیابطیس ایسا خطرناک مرض ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ جسم میں کئی طرح کے امراض پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور جسم کا کوئی حصہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ جس طرف یہ رخ کرتی ہے اس حصہ جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اس بیماری میں غذائی احتیاط اور پرہیز کی بے حد درجہ اہمیت ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں یعنی جب شوگر ابھی ڈائیگنوز ہوئی ہو تو بغیر کسی دوائی تدبیر کے صرف غذائی رد و عمل سے علاج ممکن ہے۔ ذیابطیس عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ اس طرح کی ذیابطیس میں انسولین کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ ذیابطیس کی یہ ٹائپ بچپن میں ہوتی ہے اور زیادہ تر 30 سال کی عمر سے پہلے ہوتی ہے۔ اس طرح کی ذیابطیس خاندانی طور پر ہوتی ہے۔ یہ مرض پنکریاس یعنی لبلبے میں انسولین پیدا کرنے والے سیلز کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز لبلبے میں انسولین پیدا کرنے والے سیلز کو تباہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں انسولین کی کمی ہو جاتی ہے اور خون میں شوگر کی لیول بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اس کو نان انسولین شوگر بھی کہتے ہیں۔ اس مرض میں لبلبے سے جو انسولین نکلتی ہے وہ ضرورت سے کم مقدار میں ہوتی ہے اور انسولین گلوکوز کے خلاف اتنا اچھا کام نہیں کرتی۔ یہ کنڈیشن بڑی عمر کے مریضوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھی خاندانی طور پر ہو جاتی ہے اور موٹاپا اس کو زیادہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح کی ذیابطیس میں شوگر کی لیولز کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہ رکھنے کی صورت میں مریض کے جسم میں شریانوں پر برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائپ 1 والی ذیابطیس کی جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسولین لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ذیابطیس کی تیسری قسم یعنی جیسٹیشنل ڈائبٹیز حاملہ عورتوں کو حمل کے دوران ہوتی ہے۔ جب حاملہ عورتوں میں بلڈ شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، یہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز بچے کو ٹائپ 2 کی ذیابطیس ہونے کے خطرات کو بڑھاتی ہے، جو کہ عمر کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے، خاص طور پہ 40 سال کے بعد۔ یاد رہے کہ 30 سال یا اس سے کم عمر میں شوگر کی بیماری کا ہونا زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت 40 سال کے بعد ذیابطیس ہونے کے۔ اب میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابطیس کی جنرل علامات کے متعلق مختصر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب زیادہ دفعہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وزن کم ہوتا رہتا ہے، ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جلد خشک اور کھردری ہوتی جاتی ہے اور طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مریض کے زخم جلدی اچھے نہیں ہوتے، کانوں میں اکثر شائیں ہوتی رہتی ہیں۔ ذیابطیس کی سب سے بڑی پیچیدگی جسم میں خون کی نالیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ خون کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے مریض کی آنکھوں کی بینائی کا ضائع ہونا، گردوں کو نقصان پہنچنا، گردوں کا فیل ہو جانا، مریض کی ٹانگوں اور بازوؤں کو جانے والی پیریفرل نروز کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مریض کو ٹانگوں کے نچلے حصوں اور پیروں میں بعض اوقات سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ جسم میں بڑی شریانوں
یا نسوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دل کو جانے والی شریانوں، دماغ کو جانے والی شریانیں اور ٹانگوں کو جانے والی شریانوں میں فیٹ کے جمع ہو جانے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو ہارٹ اٹیکس، فالج کے اٹیکس، ٹانگوں کو جانے والی شریانوں کے بند ہو جانے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو، جو کہ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کو بند کر دینا چاہیے۔ خوراک میں چربی اور چکنائی والی چیزوں کا استعمال بالکل بند یا بہت کم کر دینا چاہیے، اور کولیسٹرول کے لیول کو نارمل رکھنا چاہیے۔ قوت مدافعت کم ہو جانے کی وجہ سے انفیکشنز ہو سکتی ہیں۔ جسم کے کسی حصے میں زخم ہونے کی صورت میں جتنی جلدی ہو سکے علاج کروائیں۔ مریض کو اپنے پیروں کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور اس کو آرام دہ کھلے جوتے پہننے چاہیے۔ اب میں ذیابیطس کے ہونے کی چند وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ ذیابیطس ایک موروثی مرض ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس عموماً 40 برس کے بعد ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس عمر سے پہلے یا بچپن میں اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ عام طور پر وراثت ہی دیکھی گئی ہے۔ ذیابیطس کے مرض ہونے میں غذا کو بھی ایک بڑا سبب قرار دیا ہے۔ غیر معیاری غذا سے صرف ذیابیطس ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی امراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے غذا ہمیشہ متوازن کھانی چاہیے۔ موٹاپے اور ذیابیطس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے غذا میں رد و بدل کریں۔ کم حراروں والی غذائیں، کم چکنائی والی اور زیادہ نشاستیں والی غذا کم کر دیں۔ عورتوں کی بجائے مردوں میں یہ مرض عام ہوتا ہے۔ زیادہ بچوں کی پیدائش سے بعض اوقات عورتوں میں یہ مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کی ایک اور وجہ اعصابی ہیجان ہے۔ کسی وجہ سے بعض اوقات لوگ فکر و علم کی کیفیت یا کسی اور صدمے کی وجہ سے ہونے والی اعصابی ہیجان سے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آٹو امیونٹی۔ جدید ریسرچ کے مطابق ذیابیطس ایک آٹو امیون مرض ہے، جس میں مدافعتی نظام خود ہی جسم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور لبا کے نقصان سے یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا اور اچھے کولیسٹرول کا کم رہنا اور خون میں ٹرائی گلیسرائڈز کے لیول کا اتار چڑھاؤ رہنا بھی ذیابیطس ہونے کے خطرات بڑھا سکتا ہے۔ اپنی موومنٹ کو کم رکھنا۔ بعض لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اکثر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے روزانہ پیدل ضرور چلیں۔ اب میں آپ کو کچھ تجاویز بتا رہا ہوں جس کو اپنا کر آپ ذیابیطس کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی بھر کی عادات کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ضرورت کے تحت عادتوں کو تبدیل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ میں ذیابیطس کے بچاؤ سے جو تجاویز بتا رہا ہوں، اس کو اپنا کر آپ اپنے جسم کے دل کی بیماریاں، کولیسٹرول اور بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہنٹس، آپ اپنے وزن کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو چند پاؤنڈ وزن کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ ہمیشہ وزن کو آہستہ آہستہ کم کریں۔ وزن کو کم کرنے سے آپ کا شوگر کا لیول کم ہوتا جائے گا اور بلڈ پریشر اور بلڈ فیٹ یعنی ٹرائی گلیسرائڈ کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ اپنی کمر کو پتلا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیند پوری لیں۔ روزانہ 7 سے لے کے 8 گھنٹے ضرور نیند لیں۔ اس سے کم اور زیادہ نیند سے آپ کے جسم میں ہارٹ کی بیماریاں اور بھوک کی زیادتی وغیرہ جیسی علامات ہو جائیں گی۔ نمبر 3، ہفتے میں 5 دن کم از کم 30 منٹ کے لیے درمیانی ورزش کریں۔ آپ تیز چلیں،
जॉगिंग करें, हल्का वजन उठाएं या 30 मिनट के लिए पानी में तैरें। नंबर 4, टेंशन से बचें। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको टेंशन या कोई ज़हनी दबाव है तो उसको योगा, सांस की वर्जिश और मेडिटेशन से कम करने की कोशिश करें। अपने ABC पर नज़र रखें, यानी अपने ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें। नंबर 6, सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। सिगरेट नोशी तर्क करने से आप ज़ियाबतीस, हार्ट, फेफड़ों, नर्व के डैमेज और गुर्दों की बीमारियों से बच सकते हैं। खुराक में कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्तदार ग़िज़ाएँ कम खाएं और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएं, जैसे कि फ्रूट, सब्जियां, दालें वगैरह। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कम से कम 7-8 गिलास रोज़ाना पानी ज़रूर पिएं। खुराक में होल ग्रेन आटा यानी बगैर छने हुए आटे की रोटी, फ्रूट, सब्जियां, नट्स और गोश्त खाएं और सेब का सिरका 1 चम्मच रोज़ाना पानी में मिक्स करके पिएं। दालचीनी का कावा रोज़ पिएं। रोज़ाना कॉफ़ी या चाय का 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। जब भी आप खाना खाएं, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना जिस्म में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इस वीडियो में ज़ियाबतीस का इलाज सिर्फ ग़िज़ाओं और दवाओं से बतलाऊंगा। कानून मुफरद अज़ा की तहकीकात के मुताबिक मदरजा झैल ग़िज़ाएँ शुगर के इलाज के लिए बेहतरीन चीज़ है, ख़ुसूसन जब शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर और दिल की रफ्तार का कम हो जाना। इस हालत में मदरजा झैल ग़िज़ाई चार्ट ज़ियाबतीस को रोकने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। आप नाश्ते में अंडे की सफ़ेदी दूध में फेंटकर, कस्टर्ड, साबूदाने की खीर, जौ का दलिया, गुड़ वाले चावल, गुजरेला, मगजियात का हरीरा, दूध वाली सेमियाँ। दोपहर में आप टिंडे, मूली, शलजम, चुकंदर, मोंगरे, खीरा, ककड़ी, काली तोरी, दाल, माश, सिरी पाए, छोटे, भिंडी, इन सब सब्जियों को मक्खन डालकर पकाएं और ज़ीरा, सफ़ेद धनिया, बड़ी इलायची, काली मिर्च, हल्दी और हल्का नमक डालकर पकाएं। रोटी गंदम या जौ की खाएं। फलों में आप केला, आलू बुखारा शीरी, गोल्डन सेब, गर्मा सरदा, मौसमी फ्रूटर, अनार शीरी, अनानास और तरबूज खाएं। अब मैं आपको एक हर्बल फार्मूला बता रहा हूँ। इसमें कलमी शोरा खालिस 10 ग्राम, जौ खार असली 10 ग्राम, नौशादर ठीकरी 10 ग्राम, काशनी 10 ग्राम, गुल सुर्ख 30 ग्राम, सबको बरी करके सफूफ बनाएं। चीनी या ग्लूकोज मिलाकर चने बराबर गोलियां बनाएं और दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये उस ज़ियाबतीस की किस्म के लिए ये फार्मूला है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट का कोई मसला या गुर्दों में वर्म हो। जब मरीज को ज़ियाबतीस की शदीद हालत हो, यानी पेशाब बार बार कसीर मकदार में आता हो और पानी भी ज़्यादा पीता हो, तो मरीज दिनों में कमज़ोर हो जाता है। बाज़ हालतों में फौत भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मदरजा झैल ग़िज़ाएँ शुगर को बहुत जल्द कंट्रोल कर देती हैं। आप बेशक आजमा कर देख लें। नाश्ते में आप अंडा फ्राई, रोटी गंदम, मुरब्बा अदरक, भुने चने, किशमिश मिलाकर, कहवे में चाय, लीमू मिलाकर पिएं और खजूर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोपहर में हर किस्म के परिंदों का गोश्त, सरसों या तारा मीरा का साग, बकरे का गोश्त, देसी मुर्ग का गोश्त, सोहाजने का साग, मेथी देसी घी में पकाएं। बाजरा, ज्वार, मकई और बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। फलों में आम, पपीता, खरबूजा, शहतूत, अंगूर, गोल्डन सेब, अनारतुश और माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चंद हर्बल फार्मूले पेश कर रहा हूँ। ये बड़े आजमूदा नुस्खा जात हैं। इंशाअल्लाह आप इन नुस्खों से मायूस नहीं होंगे। ज़ियाबतीस को ख़त्म करने के लिए हर्बल फार्मूला। नंबर 1, खुलंजान 20 ग्राम,
تج 20 گرام، یہ دونوں چیزیں آپ پنساری سے لے سکتے ہیں، دونوں کو باریک پیس کر سفوف تیار کر لیں اور 120 گرام شہد ملا کر معجون تیار کر لیں۔ 6 گرام سے 9 گرام دن میں 3 بار ہمراہ پانی۔ یہ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ معدے میں گیس کا بننا، بد ہضمی، لکوریا، پٹھوں کی دردیں اور جسمانی کمزوری کو دور کر کے جسم میں تر و تازگی لاتی ہیں۔ فارمولا نمبر 2، ہیرا کسیس تازہ سبز 10 گرام، دال چینی 30 گرام، بال چھڑ 40 گرام، سب کو باریک پیس کر چنے برابر گولیاں بنائیں یا 500 ملی گرام کے کیپسول میں بھر لیں۔ روزانہ 2 گولیاں یا کیپسول، دن میں 3 بار ہمراہ پانی۔ یہ شوگر کو دنوں میں کنٹرول کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کو طاقت دینے، معدے اور آنتوں کو طاقت دینے، خون پیدا کرنے، دماغ اور اعصاب کو طاقتور بناتی ہے۔ اب میں ایک ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ انسولین لگانے والوں کے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے، یعنی اس کے استعمال سے آپ انشاءاللہ انسولین کا استعمال کم سے کم یا ختم کر سکتے ہیں۔ اس نسخے میں گندم 110 گرام، جو 110 گرام اور کلونجی 110 گرام، تمام اجزاء کو 8 کپ پانی میں ڈال دیں، 10 منٹ کے لیے ابالیں، پھر آگ بند کر دیں۔ جب یہ پانی سرد ہو جائے تو چھان لیں۔ ہر روز صبح و نہار منہ 1 کپ پانی پی لیں اور 8 دن تک پانی پئیں۔ اگلے ہفتے پھر تمام اجزاء 8 گلاس پانی میں 10 منٹ تک ابال کر ٹھنڈا کر لیں، پھر یہ پانی 1 دن چھوڑ کر پئیں۔ ان دونوں ہفتوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ اپنے اندر نئی طاقت کی لہر پائیں گے اور شوگر آپ کی نارمل ہو جائے گی۔ آخر میں ایک ایسا فارمولا بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ پرانی سے پرانی شوگر سے نجات پا لیں گے۔ خشک تم میں 100 گرام گوند کیکر، 100 گرام بیج شریں، ایک درخت ہوتا ہے اس کے بیج 100 گرام، تینوں ادویات کو پیس لیں، 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں اور روزانہ 2 کیپسول صبح ناشتے کے بعد تھوڑے سے سوجی کے حلوے کے ساتھ یا بغیر حلوے کے استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ ذیابیطس کے متعلق اس ویڈیو میں ذیابیطس کی علامات، وجوہات، بچاؤ اور علاج کے متعلق کافی جان چکے ہوں گے۔ میں نے اس ویڈیو میں ذیابیطس کا علاج غذاؤں اور ہربل فارمولوں کے ذریعے بتایا ہے۔ اب آئندہ ویڈیو میں ذیابیطس کا علاج غذاؤں اور دواؤں کے بغیر، ورزش اور کئی دوسری تکنیک سے بتاؤں گا۔ آپ اس ویڈیو کو دوسروں سے زیادہ شیئر کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔